شہباز فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیشی۔ عدالت کے روبرو شہباز شریف ایک بار پھر صفائیاں دیتے رہے۔ اپنے بیان میں کہا، چنیوٹ مائنز اینڈ منرلز سے 600 ارب بچائے، نیب کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ رش لگانے پر عدالت لیگی کارکنان پر برہم، رینجرز بلانے کی وارننگ دے دی۔ احتساب کے نام پر ناٹک کا مقصد اپوزیشن کو کمزور کرنا ہے۔ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے پی ڈی ایم مزید مضبوط ہوگی۔ لیگی رہنما احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، دوبارہ موقع ملنے پر نارووال سپورٹس سٹی جیسے مزید منصوبے بنانے کا اعلان۔ فوج کا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی کسی اپوزیشن جماعت سے بیک ڈور رابطہ۔ الزام تراشیاں نہ کی جائیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس۔ مزید کہا، پی ڈی ایم کے راولپنڈی آنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، اگر آئے تو چائے پانی پلائیں گے۔ الیکشن دیانتداری سے کرائے، کسی کو شک ہے تو اداروں کو اپروچ کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 17 نکاتی ایجنڈا جاری، وزارت اقتصادی امور غیر ملکی فنڈز کی تفصیلات پیش کرے گی۔ نوشہرہ میں ریلوے اراضی پر کثیر المنزلہ عمارت کی تعمیر سمیت مختلف فیصلوں کی منظوری متوقع۔ مصطفیٰ کمال کا مردم شماری کے نتائج کے خلاف 17 جنوری کو کراچی میں ریلی نکالنے کا اعلان۔ میڈیا گفتگو میں بولے، جعلی اور غلط مردم شماری قبول نہیں، بات نہ سنی گئی تو اگلے مرحلے کی تیاری کریں گے۔ چیئرمین پی ایس پی کا کراچی کی گنتی صحیح کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے حزب وحدت اسلامی افغانستان کے سربراہ استاد کریم خلیلی کے وفد کے ہمراہ وزارت خارجہ آمد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کی آذربائیجان کے وزیر دفاع کرنل جنرل ذاکر حسنوف اور کمانڈر آذربائیجانی ایئر فورس لیفٹیننٹ جنرل رمیز طاہروف سے ملاقات۔ پیشہ ورانہ امور اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاک فضائیہ کی جانب سے عسکری تربیت میں بھرپور مدد اور تعاون کی یقین دہانی۔ سندھ ہائی کورٹ کا محکمہ تعلیم کے ملازمین اور اساتذہ کو اپنے بچے سرکاری اسکولوں میں داخل کرانے کا حکم۔ اساتذہ تنظیموں نے تحریری یقین دہانی کرا دی۔ جسٹس صلاح الدین پنور نے ریمارکس دیے کہ سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ ہر کوئی اپنی نوکری بچانے کے در پہ ہے، تنخواہ، چھٹیاں اور اپنے مفادات کے علاوہ کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ لاہور میں صفائی کی ناقص صورتحال، کچرے کے ڈھیر تعفن اٹھنے لگا۔ شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی 1 ماہ گزرنے کے باوجود بھی لاہور سے کوڑا نہ اٹھا سکی۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کا کہنا ہے، ترک کمپنیوں نے کانٹریکٹ ختم ہونے سے 20 دن قبل ہی کوڑا اٹھانا چھوڑ دیا، جس سے مسائل مزید بڑھ گئے۔ شہر جلد صاف کرنے کی یقین دہانی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 200 پوائنٹس کا اضافہ، 45,800 کی سطح کراس کر گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے سستا، قیمت 160 روپے 27 پیسے ہو گئی۔ ملک میں خشک موسم کے ساتھ سخت سردی برقرار، بلوچستان میں پارہ نقطہ انجماد سے گر گیا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کے ڈیرے، موٹر ویز اور ہائی ویز پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ امریکی صدر ٹرمپ کے مواخذے کی قرارداد ایوان نمائندگان میں پیش، نائب صدر مائک پینس سے آرٹیکل 25 نافذ کر کے
صدر ٹرمپ کو ہٹانے کا مطالبہ، مواخذے کی تحریک پر بحث کل کی جائے گی۔ ادھر نئے صدر کی تقریب حلف برداری پر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کا خطرہ، واشنگٹن یادگار 24 جنوری تک بند کر دی گئی۔ نیوزی لینڈ میں ہار کیوں ہوئی، شکست کا ذمہ دار کون؟ وجوہات کی تلاش کے لیے کرکٹ کمیٹی کا اجلاس جاری، ہیڈ کوچ مصباح الحق اور بالنگ کوچ وقار یونس پیش، اپنی رپورٹ جمع کرا دی۔ کرکٹ کمیٹی بیانات اور رپورٹس کا جائزہ لے کر حتمی سفارشات چیئرمین پی سی بی کو دے گی۔ جویریہ خان کی قیادت میں قومی ویمن ٹیم جنوبی افریقہ روانہ۔ پاکستانی ویمن ٹیم دورے کے دوران 3 T20 اور 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلے گی۔ پہلا ون ڈے 20 جنوری کو کھیلا جائے گا۔ اور محبت کی چاشنی، ہجر کی تڑپ، تجدید وفا کے دائی، 90ویں یوم پیدائش پر شہرۂ آفاق شاعر احمد فراز کا ذکر پھر تازہ۔ دنیا سے منہ موڑنے کے باوجود احمد فراز کے کلام پر وقت کی گرد نہ پڑ سکی۔ نظمیں، غزلیں اور کئی اعشار لازوال ٹھہرے۔ بیٹے شبلی فراز کی والد کی قبر پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، اسد عمر میڈیا بریفنگ کر رہے ہیں۔ معاملات جس طریقے سے چلے ہیں اس کے اوپر بھی ذرا نظر دوڑائیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں آج ہم کریں گے۔ پہلی سلائیڈ پہ جاتے ہیں جی۔ یہ اب آپ دیکھیے، پاکستان میں تقریباً 5.5 کروڑ لوگ ہیں جو معاوضے کے عوض روزگار کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی جو گھریلو خواتین ہیں جو مردوں سے زیادہ محنت کرتی ہیں، لیکن وہ معاوضے کی عوض نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کا شمار یہاں پہ نہیں ہوتا۔ تو 5.5 کروڑ لوگ ہیں تقریباً جو معاوضے کے عوض روزگار حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں پاکستان میں۔ یہ جس وقت کرونا آیا اور وبا پھیلی اور اس وقت شروع میں فیصلہ کیا گیا کہ لاک ڈاؤن کیا جائے اور زیادہ تر جو کاروباری سرگرمیاں تھیں اس کے اوپر بندشیں لگ گئیں، اور شروع میں تو زیادہ کئی صنعتوں کے اوپر بھی بندش لگی، ٹرانسپورٹ کے اوپر بندش لگی۔ اس کا اثر ہمیں کیا دیکھنے کے لیے نظر آیا؟ تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی روزگار جو ہے وہ چھن گئی ان سے۔ یہ جو پیریڈ کور ہو رہا ہے اس میں اپریل سے جولائی ہے، لیکن یہ اس کا پیک ہے کہ اس عرصے کے اندر، اور ظاہر ہے کہ اپریل کے اندر سب سے زیادہ بندشیں تھیں، تو یہ اپریل کی آپ کو صورتحال کی آگاہی ہے۔ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو روزگار کے لیے نکلتے ہیں گھر سے باہر، وہ 5.5 کروڑ میں سے 2 کروڑ لوگ جو ہے ان کی روزگار ختم ہوئی، اثر انداز ہوئی۔